الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت ہی قابل احترام بھائیوں اور بہنوں اور پوری ٹیم جس نے اس ویب سائٹ کے لیے کام کیا ہے، جناب عمر صاحب اور اس ٹیم کے ذمہ دار جناب شمشاد صاحب، یہ سب حضرات ہم لوگوں کے لیے قابل تشکر ہے۔ ہمارے شمشاد صاحب کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کے اندر پریشان کرنے کی بہت صلاحیت ہے۔ جب کوئی پروگرام بناتے ہیں اور جب ٹھان لیتے ہیں تو بار بار فون کرتے ہیں اور اس کو کروا کر ہی رہتے ہیں۔ تو کسی کام کے لیے ایسے مجنون صفت آدمی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے کاموں میں اور ان کے جذبے میں اور ان کی لگن اور ان کی قوت اور صلاحیت میں خوب اضافہ فرمائے۔ اس لامجلے کے بارے میں جو پہلے کاغذ کے اوراق پر نقش ہوتا تھا اور اب یہ الیکٹرانک ذرائع کے ذریعے انشاءاللہ گھر گھر پہنچے گا اور لوگوں کی نگاہوں کو اور نگاہوں کے واسطے سے ان کے دماغوں کو روشن کرے گا، اس کی تفصیل ابھی آپ نے سنی۔ اور بھائی عمر صاحب نے بہت خوبصورتی سے سمیٹ کر اس کے 4 مقاصد بھی بیان کیے۔ انہی کی تائید کے طور پر، تائید مزید کے طور پر میں ایک بات کا اضافہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے اور انسان کے ایک ایک طبقے سے لے کر جانوروں تک ہر ایک کے لیے آپ نے حقوق متعین کیے اور ان کے بارے میں ہدایات دی۔ لیکن جو آپ کی آخری پبلک اسپیچ تھی، جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع سے دیا، اس وقت خاص طور پر 2 طبقوں کا آپ نے ذکر کیا جو عرب کے معاشرے میں بہت کچلا ہوا اور دبا اور دبایا ہوا طبقہ تھا، ایک غلاموں کا اور دوسرا عورتوں کا۔ ان کے حقوق پر توجہ دلائی اور اپنی زندگی کی آخری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی جب آپ بستر مرگ پر لیٹے ہوئے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو بات انسان کے ذہن میں بہت اہم ہوتی ہے، آدمی اس کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس وقت جو آپ نے 1-2 باتیں بیان فرمائی، جیسے آپ نے یہ فرمایا کہ میرے ساتھ تم وہ معاملہ نہیں کرنا جو پہلی قوموں نے کیا، کہ انہوں نے نبیوں اور رسولوں کو خدا بنا دیا، چیزوں کو ان کے مقام سے اوپر اٹھا دیا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ فرمائی۔ اور اس موقع پر بھی آپ نے خواتین کے بارے میں تنبیہ فرمائی کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یہ ایک طرح سے تمہارے ہاتھ میں قید ہیں۔ عرب کے معاشرے کے پس منظر میں آپ نے یہ بات کہی۔ تو یہ مجلہ جہاں اور پہلوؤں پر توجہ دے گا، اس کی ایک بنیادی توجہ اس پر ہوگی کہ خواتین کے جو حقوق ہیں ان کو پوری طاقت کے ساتھ پیش کیا جائے۔ قانون میں ان کو جو حق دیا گیا ہے، کیسے وہ وہاں تک رسائی حاصل کریں، اور شریعت میں ان کو جو حق دیا گیا ہے، جن سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں یا جن کے بارے میں بہت سے لوگ غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں، کس طرح ہم ان غلط فہمیوں کو دور کریں
اور جو لوگ ناواقف ہیں ان تک ہم سچائی کو اور حقیقت کو پہنچائیں۔ اگر آپ مسلم پرسنل لاء کے مسئلے میں لیں، آج میڈیا میں ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ یہ مردوں کا طرفدار ادارہ ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو مسلم پرسنل لاء نے اور پھر مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جتنے قدم اٹھائے ہیں وہ عورتوں کے حقوق کے لیے اٹھائے ہیں۔ 1937 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ کیوں پاس ہوا؟ جب ایک بیٹی کو اس کے باپ کے مال میں سے ترکہ نہیں دیا گیا، اور اس وقت کی عدالت نے بمبئی کورٹ میں یہ مقدمہ گیا تھا، کسٹم کو قانون شریعت پر ترجیح دیتے ہوئے یہ کہا کہ چونکہ اگرچہ اسلام میں بیٹی لازماً ترکے میں حقدار ہوتی ہے، مگر ان کا خاندانی کسٹم اس سے مختلف ہے، اس لیے لڑکی کا یہ دعویٰ قابل سماعت نہیں ہے۔ اسی پس منظر میں علماء نے کوشش کی، اس زمانے میں جو علماء تھے، جو مسلم تنظیم تھی، اور انہوں نے ہی اس کا کہ مسودے کے بنیادی خط و خال تیار کیے، اور اسی پس منظر میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ پاس ہوا، جو ایک طرح سے مسلم پرسنل لاء کی بنیاد ہے۔ پھر 1939 میں قانون انفساخ نکاح مسلمین، فسخ نکاح کا قانون پاس ہوا۔ یہ قانون بھی عورتوں کے حق کے لیے تھا، چونکہ بہت سے ایسے اسباب تھے کہ جو ظلم کے تھے اور جس سے عورتیں دوچار ہوتی تھیں، اور فقہا نے اصول تو لکھا ہے، قرآن نے خود اصول متعین کیا ہے کہ ازدواجی زندگی کے دو ہی راستے ہیں، یا تو معاشرت بالمعروف یا تسریح بالاحسان، یا تو خوشگوار طریقے پر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں، یا پھر بھلے طریقے پر چھوڑ دیں، ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ لیکن فقہی کتابوں میں اور بالخصوص ہندوستان کے مروجہ قانون میں، جس کو زمانے میں انگلو محمد اللہ کہا جاتا تھا، اس کی زیادہ وضاحت نہیں آئی تھی۔ اس کی وجہ سے عورتوں پر ظلم ہوتا تھا اور ان کو اپنا نکاح ختم کرانے میں دقت پیش آتی تھی۔ اسی ظلم کے سدباب کے لیے علماء اٹھے، انہوں نے اس قانون کا مسودہ تیار کیا۔ اس وقت جمعیت علماء ہند اسی طرح تھی جیسے اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہے، اور اس کے مطالبے پر 1939 کا قانون پاس ہوا، اور یہی دونوں قوانین اصل میں مسلم پرسنل لاء کی بنیاد ہے۔ پھر مسلم پرسنل لاء بورڈ کا خود یہ حال ہے کہ اس نے ہمیشہ خواتین کے حقوق کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ بورڈ نے جو نکاح نامہ تیار کیا، بدقسمتی سے وہ جس طرح اس کو سماج میں اس کا چلن ہونا چاہیے ابھی نہیں ہو سکا ہے، لیکن ہم اس کے لیے آئندہ کوشش کریں گے۔ وہ اصل میں عورتوں ہی کے حقوق کے تحفظ کے لیے تھا، ان کو ان کے پورے حقوق ملیں، اور اگر کہیں ناانصافی ہو تو انصاف حاصل کرنے کے لیے وہ کورٹ جانے اور بڑی رقمیں خرچ کرنے اور ڈھیر سارا وقت لگانے پر مجبور نہ ہوں، بلکہ آسانی کے ساتھ تحکیم کے ذریعے ان کے معاملات طے پا جائیں۔ یہی اس نکاح نامے کی روح تھی، اور یہی اس نکاح نامے کی روح ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ سے بہت سے ادارے منسلک ہیں جن کی حیثیت بورڈ کے خادموں کی ہے۔ بعض ادارے ملی کام کرتے ہیں اور بعض ادارے بورڈ کی ضرورت کے لحاظ سے علمی اور تحقیقی کام کرتے ہیں۔ ہندوستان میں اسلامک فقہ اکیڈمی اسی دوسری قسم کا ادارہ ہے۔ یہاں دو بڑے اہم فیصلے ہوئے۔ ایک فیصلہ یہ ہوا کہ عورت نکاح کو، مہر کو مشروط بھی رکھ سکتی ہے، کنڈیشنل بھی رکھ سکتی ہے،
عورت اگر چاہے تو وہ نکاح کے وقت یہ کہے کہ ہمارا مہر مثلا 1,00,000 روپے ہوگا، لیکن اگر تم نے مجھے طلاق دے دی تو ہمارا مہر 5,00,000 روپے ہوگا۔ اگر تم نے فلاں کام کیا جس سے ہمارے حقوق متاثر ہوتے ہیں تو ہمارا مہر 5,00,000 روپے ہوگا۔ یہ مسئلہ جو فقہ کی کتابوں کے دفینوں میں دبا ہوا تھا اس کو نکالا گیا اور یہاں یہ فتویٰ دیا گیا اجتماعی کہ نکاح کے موقع سے عورتیں مہر مقرر کرتے ہوئے اس کو کسی شرط سے متعلق کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ اسی طرح کا اور ہے کہ نکاح کے موقع سے عورت شرط عائد کر سکتی ہے۔ اس پر بھی فیصلہ ہوا، بیوی یہ فیصلہ کرے کہ میں نکاح قبول کرتی ہوں مگر تم کو فلاں شہر میں لے جانے کا حق نہیں ہوگا، اس ملک سے باہر لے جانے کا حق نہیں ہوگا، تم پابند ہوگے اسی ملک میں رکھ کر ہماری ضروریات پوری کرو، تو وہ یہ شرط لگا سکتی ہے۔ اسی طرح کہ اور بھی شرطیں ہیں کہ میں نکاح کو قبول کرتی ہوں لیکن میری شرط یہ ہے کہ مجھے بھی اپنے آپ پر اگر میں ضرورت محسوس کروں، ظلم محسوس کروں تو طلاق واقع کرنے کا حق ہوگا، جس کو فقہ کی اصطلاح میں تفویض طلاق کہتے ہیں۔ اس کے بھی اس مسئلے کو بھی واضح کیا گیا۔ نکاح نامے میں واضح طور پر یہ بات اس لیے نہیں لکھی گئی، یہ تجویز تھی کہ نکاح نامے میں یہ بات آئے، لیکن ہندوستان میں لوگوں کی نفسیات ایسی ہے کہ اگر نکاح کے وقت طلاق کا ذکر آ جائے تو لوگ اس کو بہت ہی بدشگونی پر معمول کرتے ہیں، لیکن اس میں الفاظ ایسے استعمال کیے گئے نکاح نامے میں جس پر میں دونوں فریق کا دستخط ہوتا ہے کہ اس کے ضمن میں یہ بات بھی موجود ہے۔ اسی طرح یہ جو بورڈ کا ہمارا مجموعہ قوانین ہے، 1939 میں جو اسباب فسخ نکاح کے مقرر کیے گئے تھے ان میں کئی اسباب کا اضافہ ہے بورڈ کے مجموعہ قوانین میں۔ اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ عام طور پر جو جسمانی تکلیف رسانی ہے اس کو سبب فسخ مانا گیا تھا، لیکن اس میں اس بات کو واضح کیا گیا مجموعہ قوانین میں کہ اگر ذہنی اذیت رسانی ہو، ذہنی طور پر تکلیف پہنچائی جائے، آج کل تو اس کی وجہ سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے، عورتیں ڈپریشن میں بھی چلی جاتی ہیں، تو اس کو بھی فسخ نکاح کا ایک سبب مانا جائے گا۔ مزید ایک وضاحت کی گئی جو اس سے پہلے نہیں تھی، وہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے دھوکہ دیا، اس نے یہ کہہ کر اپنا یہ شو کر کے اپنا نکاح کیا کہ میں ڈاکٹر ہوں، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں بلکہ ڈاکٹر کے ہاں کام کرتے ہیں، لڑکی اس کی وجہ سے اپنے لیے ذلت محسوس کرتی ہے، کمتری محسوس کرتی ہے، تو اس بنیاد پر بھی اس کو حق ہوگا کہ وہ فسخ نکاح کا مطالبہ کریں۔ تو اگر مجموعہ قوانین کو دیکھیں اور اس کا اس لحاظ سے جائزہ لیں، میں نے ایک پورا مضمون بھی اس پر لکھا تھا کہ یہ جو بورڈ کا مرتب کیا ہوا مجموعہ قوانین ہے، اس نے خواتین کے حقوق کے سلسلے میں کن چیزوں کا اضافہ کیا ہے۔ تو اگر آپ اس لحاظ سے آپ اس کا جائزہ لیں تو اگر مرد حضرات، آپ حضرات یہ شکایت کریں کہ بورڈ تو عورتوں کا وکیل ہے تو شاید اس میں کچھ صداقت بھی ہو۔ بورڈ تو اصل میں انصاف کا وکیل ہے، نہ مردوں کا ہے نہ عورتوں کا ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ خواتین کے حقوق کی حفاظت پر توجہ دی گئی۔ انشاءاللہ یہ جو میگزین چھپ رہا ہے اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیم اس بات کی کوشش کرے گی کہ اس پہلو کو زیادہ سے زیادہ واضح کرے، اور بورڈ کوئی حق دینے والا نہیں ہے، شریعت کے دیے ہوئے حقوق ہیں، بورڈ اس کی وضاحت کرتی ہے
کہ شریعت میں خواتین کو جو حقوق دیے گئے ہیں، جو ان کو رعایتیں دی گئی ہیں، جو مردوں کے مقابلے ان کو زیادہ چھوٹ دی گئی ہے، جس میں ان کی فطری نزاکتوں اور لطافتوں کی رعایت کی گئی ہے، اس کو بھی زیادہ سے زیادہ نمایاں کیا جائے۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج یہ ویب سائٹ بن گئی، اور یہ اندازہ ہے انشاءاللہ کہ اب آپ کا پیغام ریڈیو کے لیے کہا جاتا تھا ہوا کے دوش پر، اب اس کے لیے میں کیا اصطلاح استعمال کروں؟ جی، بجلی کے دوش پر انشاءاللہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا۔ میں جناب شمشاد صاحب کا، جناب عمر صاحب کا، جناب نظام الدین صاحب کا، اور جو ہمارے دوسرے احباب ہیں، یہ نبیلہ جمیل صاحب کا، اور جو دوسرے احباب ہیں جو اس کام میں شریک ہیں، میں ان سب کو دل کے گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ ادا نہیں کرتا ہوں۔ میں شکریہ ادا کر کے آپ لوگوں کے اجر میں کمی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ کام آپ شکریہ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ ہی آپ کو اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ملک میں اسلامی قانون اور اسلام میں کے معاشرتی نظام کو جس طرح فطرت کے مطابق اور انسانی ضرورتوں کے مطابق رکھا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اس کی وکالت کرنے، اس کا دفاع کرنے، اس کی ترجمانی کرنے، سلیقے کے ساتھ اس کو پیش کرنے، اس کی اہمیت کو ثابت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے اور اس کی صلاحیت بھی دی۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔